بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، تم اسے حقیر سمجھتے ہو، بڑا گناہ نہیں سمجھتے، اور ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کاموں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ امام بخاری نے کہا کہ حدیث میں جو لفظ موبقات ہے اس کا معنی ہلاک کرنے والے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6492۔ آج بہت سے گناہ لوگوں کو نارمل لگتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گانے سننا، نماز میں سستی، بے پردگی، گالی دینا، سوشل میڈیا پر گناہ پھیلانا۔ لیکن اللہ کے نزدیک چھوٹا گناہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب انسان اسے معمولی سمجھنے لگے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر گناہ سے ڈرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6478۔ کئی لوگ گناہ کو صرف چھوٹی بات سمجھ کر لیتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، فضول یا گندی باتیں کرنا، دین کا مذاق، سوشل میڈیا پر غلط کومنٹس۔ لیکن اللہ کے نزدیک ایک لفظ بھی بہت اہم ہو سکتا ہے، اسی لیے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے الفاظ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو واضح طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس سے زیادہ دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7482۔ بہت سے لوگ زبان کے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، مذاق میں جھوٹ، کسی کا دل دکھانا، گالی دینا، غیبت، سوشل میڈیا پر غلط بات پھیلانا۔ لیکن اسلام میں زبان کا بہت حساب ہے، ایک چھوٹا سا جملہ بھی انسان کی آخرت خراب کر سکتا ہے، اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔